بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ 3 روز سے سندھ میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے بڑی اہم خبریں وائرل ہو رہی تھیں۔ سوشل میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا پر بھی اس کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر گزشتہ 2 روز قبل جب سندھ اسمبلی کا اجلاس تھا تو بعض صحافیوں نے یہ خبریں وائرل کی تھیں، اور پرنٹ میڈیا پر بھی یہ خبریں پرنٹ ہوئی تھیں کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ، گزشتہ 2 روز قبل جب یہ اجلاس تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، اور اس طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ لیکن میں شروعات سے ہی کہتا چلا آیا ہوں، اور آج بھی میں اس موقف پر قائم ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اگرچہ ایک نااہل وزیر اعلیٰ ہے اور اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے جتنا انہیں تجربہ ہے، یا گزشتہ 7-8 سال سے وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مضبوط بھی ہیں، پارٹی میں متنازع بھی ہیں، اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت خاص طور پر محترمہ فریال تالپور صاحبہ، آصف علی زرداری اور پارٹی کی بھاری اکثریت ان کے مخالف ہے اور نہیں چاہتی کہ وہ چیف منسٹر کنٹینیو رہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا چلا آیا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کا قلعہ مضبوط ہے اور انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا اس وقت تک جب تک بلاول بھٹو زرداری اور پھر پلس ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ جن کی وجہ سے وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں، انہوں نے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات استوار رکھے ہیں، اور وہ پارٹی کو ساتھ لے کر چلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہیں ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس لیے ان کو ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ موجودہ حکومت ہے اس وقت تک مراد علی شاہ کو چیف منسٹرشپ سے ہٹانا خاصا مشکل ہے، کیونکہ بلاول جو ہیں ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک لمحے پر بلاول بھی مجبور ہے اس لیے کہ انہیں ان لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے جو ہمارے ملک میں حکومتیں بناتے ہیں یا حکومتوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ امیدوار ہیں چیف منسٹری کے، اور جن لوگوں نے بھی یہ پینک پھیلایا ہوا ہے سندھ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی، انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ امیدوار ہیں چیف منسٹری کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چیف منسٹر بنایا جائے، ان کی اپنی پرفارمنس بھی اپنی وزارتوں میں اتنی اچھی نہیں رہی ہے، بلکہ ان پر کرپشن کے بے پناہ الزامات ہیں۔ وہ بھی نیب میں ان کے خلاف مقدمات تھے۔ پھر میں نے جیسے کہ بتایا کہ گزشتہ دنوں جو میں نے بلاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کو بھی جنرل فیض حمید جو اس وقت گرفتار کیے گئے ہیں، ان فیض حمید نے ان کو فیض پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیب سے بھی فارغ رہے تھے۔ نیب نے بھی ان پر مقدمات تو قائم کیے تھے لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی مہربانیاں ان پر تھی فوج کی جانب سے۔ تو وہ لوگ بھی اتنے شفاف اور اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ ان کو چیف منسٹر بنایا جائے۔ مراد علی شاہ صاحب پھر بھی ان تمام شخصیات سے، جو شخصیات امیدوار ہیں، ان سے بہتر نظر آتے ہیں۔ پھر انہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے، اگرچہ پھر میں ایک مرتبہ دہراؤں گا کہ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے، اور خاص طور پر سندھ کے شہری حلقے جو ہیں مراد علی شاہ صاحب کی کارکردگی سے پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے، بلکہ اندرون سندھ کے لوگ بھی ان کی پرفارمنس سے اتنے مطمئن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کا قلعہ مضبوط ہے، اور انہیں ماضی میں بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس وقت بھی وہ مضبوط ہے، آج بھی مضبوط ہے، اور مستقبل میں بھی مجھے کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ انہیں کسی طرح سے فارغ کیا جائے گا۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر اپنی ٹک ٹاک کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو کہ وہ پاکستان کو بچانے، پاکستان کی معاشی صورتحال کو سدھارنے، پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے، اور پاکستان میں ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے
تاکہ ہمارے جو فارینرز ہیں وہ انویسٹ کر سکیں، اور پاکستان میں جو پاکستان کے لیے جو جگہ سائی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مرتبہ دوبارہ ایک مرتبہ ان کو جرگہ بلایا جائے، تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے، تمام حقیقی سیاسی جماعتوں کو ان میں بلایا جائے جن لوگوں کا مینڈیٹ ہے، یا جو لوگ تھوڑا بہت مینڈیٹ رکھتے ہیں، جو ایسی جماعتوں کو شامل اس میں نہ کیا جائے جو لوگ بنائی گئی ہیں یا جو پیپرز پر موجود ہیں اور عوام میں ان کی صحیح نہیں ہے یا ان عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے ہٹ کر تمام ان سیاسی جماعتوں کو جو ماضی میں اس ملک میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں، پارلیمنٹ میں جن جماعتوں کا کردار رہا ہے، جو عوام میں جو مقبول ہیں جماعتیں، ان تمام سیاسی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کو بلا کر ان سے مشاورت کی جائے کہ پاکستان کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اگر مجھ سے مشاورت کی جائے تو میں بہت سے ایسے طریقے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان سیاسی طور پر بھی جو بحران میں مبتلا ہے اس سے بھی نکل سکتا ہے، پاکستان معاشی طور پر بھی جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی طاقتور قوتوں سے یا جو عالمی طاقتیں ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی جذباتی قوم ہے اور پوری طرح سے اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، لیکن پاکستانی قوم کو ہینڈل کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے مشاورت کی جائے تو میں تمام صورتحال بھی بتا سکتا ہوں اور اچھا مشورہ بھی دے سکتا ہوں سید عاصم منیر صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس وقت پاکستان تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، اس لیے کہ تمام شعبوں میں اس وقت بحران ہے، معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مل جل کر اس ملک کو بحران سے نکالنا ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ روز چیف آف دا آرمی اسٹاف سید حافظ عاصم منیر صاحب نے طلباء کے ایک گروپ سے خطاب کیا، اور جس حال میں وہ خطاب کر رہے تھے وہ بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا طلباء و طالبات سے۔ عاصم منیر صاحب نے ویسے تو بڑی طویل تقریر کی، لیکن اس میں انہوں نے جو ایک خاص جملہ کہا، اور اس خاص جملے میں انہوں نے فرمایا کہ جن ملکوں کی فوج کمزور ہوتی ہیں وہ ملک عموماً تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا افواج پاکستان کے خلاف جو لوگ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا جو لوگ بھی سازشیں کر رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزادی اور غلامی میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ 1947 میں جو ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اس سے پہلے جو ہم پر لوگ مسلط تھے اور جو لوگ 1947 کی جد و تحریک آزادی میں شامل تھے، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے ایک واقعے کا ضرور ذکر کروں گا۔ کراچی کی ایک میمن مسجد کے ایک مولانا صاحب تھے، پیش امام صاحب، وہ عموماً اپنے حجرے میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ ایران، عراق، شام اور لیبیا کے دورے پر گئے زیارتوں پر آخری عمر کے آخری ایام میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں ان ملکوں کی زیارتوں کے بعد جب جو مزارات تھے ان سے نکلا کرتا تھا یا زیارتوں سے فارغ ہوتا تھا، تو مجھے ان ملکوں میں، یہ گزشتہ 3 سے 4 سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، جب ان زیارتوں سے میں نکلا کرتا تھا یا جن تاریخی مساجد دیکھ کر میں نکلا کرتا تھا، تو وہاں درجنوں کے حساب سے خواتین میری منتظر ہوا کرتی تھی، اور مجھے سینکڑوں بار اس دوران 15 دن میں مجھے سینکڑوں خواتین نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں یہاں سے لے کر چلیں، آپ ہم سے نکاح کریں، وہاں ہمارے نکاح کرا دیں، اس لیے کہ ہمارے جنگوں میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ 70% لوگ مارے جا چکے ہیں، اور 30% ان ملکوں میں مرد ہیں اور 70% خواتین ہیں۔ ہماری یہاں غیر ملکی جو فوجیں ہیں ان سے ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، غلامی کی زندگی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے،
لہٰذا ہماری اس طرح سے مدد کریں کہ ہمیں وہاں لے جائیں اور ہم سے نکاح کریں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں مجھے روز اس قسم کی خواتین سے واسطہ پڑتا تھا۔ تو ان کو یہ کہنا تھا کہ جب سے میں ان ملکوں کے دوروں سے واپس آیا ہوں تو میں نے افواج پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کیا کرتا تھا وہ چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ مجھے یہ نصیحت ہوئی ان دوروں سے کہ جن ملکوں کی افواج کمزور ہوتی ہیں اور واقعی وہاں غلامی کے ڈیرے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا، ان کی تاریخی باتیں تھیں، وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کے خلاف جو میں نے ہرزہ سرائی کی ماضی میں اس پر معذرت خواہ ہوں، لہٰذا ہمیں افواج پاکستان کی مضبوطی کے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کے بجائے افواج پاکستان کا ہمیشہ مورال بلند رکھنا چاہیے۔ تو سید عاصم منیر صاحب کی یہ جو تقریر تھی، یہ جو طلباء سے اور طالبات سے انہوں نے خطاب کیا، اس میں بڑا وزن تھا۔ ہمارے لاکھ اختلافات صحیح سید عاصم منیر صاحب سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، کوڈ کمانڈر سے، افواج کے جنرلوں سے، لیکن ہمیں افواج پاکستان کو کمزور کرنے کے بجائے ہمیں اس فوج کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں فوج کا مورال ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، اس لیے کہ واقعی جن ملکوں کی افواج کمزور ہوتی ہیں وہ ملک غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ تو سید عاصم منیر صاحب کا میرے خیال سے یہ تیسرا خطاب تھا، اس سے قبل بھی انہوں نے اس قسم کے خطابات کیے ہیں، اور یہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اختلاف اپنی جگہ پر، ان کی جو ان کی کوتاہیاں ہیں ان پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے، ان کے خلاف بھی بولنا چاہیے، لیکن ہمیں افواج پاکستان کا معیار اور ان کا جو سسٹم ہے اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے۔ ان میں بھی لاکھ خامیاں ہیں، لا معلوم بہت سے خامیاں افواج پاکستان میں موجود ہیں، لیکن پاکستان کی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے اور آزاد قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ہمیں پوری قوم کو، افواج پاکستان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ آخر میں ناظرین، اس ولاگ کی بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ 3 خبریں میرے پاس ہیں جن کا میں آپ کو تفصیلی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب گزشتہ دنوں ڈی سی ملیر سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ معتبر ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ڈی سی ملیر صاحب نے انہیں 1 گھنٹہ بٹھانے کے بعد ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ٹائم لے کر آپ آئیں تو پھر میری ملاقات آپ سے ہو سکتی ہے، آپ سے مسئلے مسائل بھی ڈسکس ہوں گے۔ اب اس دوران جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ جب خالد مقبول صدیقی صاحب ویٹنگ روم میں ڈپٹی کمشنر صاحب کے منتظر تھے کہ وہ مجھے کب بلاتے ہیں، تو اس دوران ڈپٹی کمشنر ملیر کے جو پی آر او تھے مبینہ طور پر انہوں نے کئی ٹیلی فون سندھ حکومت کے بعض وزراؤں کو کیے، بعض ذمہ داروں کو کیے، پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں سے انہوں نے رابطے کیے، اور ٹیلی فون پر ان کی کیا بات ہوئی یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ وہ کافی ٹیلی فون کرنے کے بعد ڈی سی صاحب اس فون پر بات کرتے رہے، کن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، کون سے وزراء تھے، کون سے ذمہ دار تھے، جس کے بعد کئی ٹیلی فون بند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ٹیلی فون جب بند ہوئے تو اندر سے ڈی سی ملیر صاحب کا ایک میسج آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ٹیلی فون پر ٹائم لے کر میرے پاس آئیں تو آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو ایک وفاقی وزیر کی یہ صورتحال ہے۔ کراچی کا مینڈیٹ رکھنے والا، مینڈیٹ تو ظاہر ہے کہ 47 کا ایک مینڈیٹ ہے، 47 فارم کا مینڈیٹ ہے، تو پھر جیسا مینڈیٹ تھا ڈپٹی کمشنر صاحب کا رویہ بھی ہمارے وفاقی وزیر کے ساتھ اسی طرح کا تھا۔ تو خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ مایوس ہو کر ڈی سی آفس سے چلے گئے۔ اب دوسری اہم خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز جاوید حنیف صاحب جو ہیں رکن قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے، ان کے گھر پر میلاد شریف کا ایک پروگرام تھا، جہاں پوری متحدہ قومی موومنٹ کے تمام اراکین اسمبلی بھی، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینیٹرز بھی مدعو کیے گئے تھے۔ تو اس دوران جب کراچی کے حوالے سے گفتگو ہوئی
اور ایک دوسرے نے اراکین اسمبلی ایک دوسرے سے گلا کر رہے تھے کہ ہمارے کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں. ووٹرز نے ہمیں گریوان سے پکڑائے آ کر لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کے لیے ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، لیکن ہم کام کرنے جیسی پوزیشن میں نہیں ہیں. جاوید حنیف صاحب نے اس وقت مبینہ طور پر، جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے، انہوں نے تمام اراکین اسمبلی پر یہ واضح کیا کہ آج بالکل یہی صورتحال ہے، جو آپ کے ساتھ ہے وہی ہمارے ساتھ صورتحال ہے. اور ہم نے یہ کوشش بھی کی کہ اس دوران ہم لوگ مستعفی ہو جائیں، کہ جب ہم لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل حل نہیں کر سکتے تو ہمیں مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن ہمیں مستعفی بھی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. جب ہم مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شٹ اپ کال ملتی ہے، اور پھر ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے کہ جو مینڈیٹ دیا ہے یا جو آپ سے کمٹمنٹ ہوئی ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور خاموشی کے ساتھ پارلیمنٹ کے اجلاس اٹینڈ کرتے رہیں. مستعفی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مستعفی ہوئے تو پھر آپ سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. آج اسی حوالے سے تیسری خبر میری یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس چند لوگ گئے تھے اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں، تو وہاں ووٹرز جو تھے جذباتی بھی تھے، اس لیے کہ گزشتہ 17 سالوں سے کراچی کو جس انداز میں نظر انداز کیا گیا ہے، تو لوگ جو ہیں فرسٹریشن کا شکار ہیں. لوگ اپنے جو لوگ منتخب ہوئے کراچی سے، ان سے چاہتے ہیں کہ ان کا کام ہونا چاہیے، ان کا کام ہو کوئی. لیکن جب کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے تو لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں. تو اسی دوران چند لوگوں کی جذباتی طور پر مصطفیٰ کمال سے تلخ کلامی بھی ہوئی، جو بتایا جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کو برملا کہا کہ ہمیں ووٹ جن لوگوں نے دیے تھے، یا جن لوگوں نے ہمیں اسمبلیوں تک پہنچایا ہے، یا جن لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم کام بھی انہی لوگوں کا کر رہے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، آپ کے کام اس لیے نہیں ہو رہے ہیں. جن لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا، جن لوگوں کے ہم لوگ ہیں، جن لوگوں نے ہمیں منتخب کروایا ہے، تو ہم کام بھی انہی لوگوں کا کر رہے ہیں. اس دوران کافی جذباتی ہوئے ووٹرز ان کے ساتھ، اور کافی الجھنے کی کوشش کی. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو 8 فروری 2024 کو حیدرآباد نے جو کامیابی حاصل کی تھی، ان کی یہ 3 اہم خبریں تھیں جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے. اور ان 3 خبروں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فارم 47 کے تحت جیتنے والے، یا ان کا سہارا لے کر جیتنے والے ہمارے منتخب نمائندوں کی کتنی عزت و تکریم ہے، اور ان کے ساتھ حکومتی لوگوں کا کس قسم کا رویہ ہے. تو ناظرین، جو عوامی مینڈیٹ کو چھوڑ کر اور جو منتخب ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، تو پھر ان کے ساتھ افسران کا بھی ایسا ہی رویہ ہوتا ہے، اور پھر حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ کا رویے بھی بعد میں اسی طرز کے ہوتے ہیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.